میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیر ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ کو پیار کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، تو تم میری پیروی کرو، میری پیروی تم کرو گے تو اللہ کی پیروی ہو جائے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری پیروی کرو، میری تابعداری کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا، تمہیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم مجھ سے محبت کرو گے، تم میری فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ کی فرما برداری ہو جائے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ میں غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آگے کی آیت ہے، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم مڑ گئے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ادھر سے اعراض کیے، تم مڑے، منہ پھیر لیے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی پیروی کرنے سے اگر تم نے اپنا منہ پھیرا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری، جو اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فرما برداری نہیں کرتا، انہی کو لان تان اگر کوئی کرے یا ان کو اپنے حساب سے الٹا پلٹا اگر بولے یا ان کو الٹا پلٹا اپنا خیال کرے، گمان کرے، جس طرح کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ دو آیت ہیں یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو پیار کرنا چاہتے ہو، یعنی حب الہی، اللہ کی محبت تم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت اور پیار کرنا چاہتے ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ ڈائریکٹ نہیں ہوگا، ایک وسیلہ لانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو وسیلہ کے ہی قائل نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں وسیلہ اور مادھم کچھوئی نہیں، ایک دم ہمارا ڈائریکٹ اللہ کا سے پہنچے جابو، ڈائریکٹ ہمیں اللہ کے دھورے نہیں بو، اللہ کے ہمیں پے جابو، تو যদি আমি আল্লাহকে পেয়ে যাই, এই মজলিসে যদি আমরা কারোর সঙ্গে যদি দেখা করতে হয়, নাত দেখি যদি, তাহলে কি করি, লোককে অপর লোককে জিজ্ঞেস করে ভাই ওনাকে দেখেছেন, তখন আমরা আশা পাই হ্যাঁ উনি ওইখানে আছেন, ভাই ওনার সঙ্গে দেখা করো। جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہیں، تب ایک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کئی لوگوں سے پوچھ پاچھ کرنے کی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اس کو پہچاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنوں سے مدد لینی پڑے گی، کتنے لوگوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو، اگر تم میری باتوں پہ چلنا چاہتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہیں ویسا ہی تم کرو، اگر تم ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے تو میرے کہنے کے اوپر تمہارا عمل ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا سمبند ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح ہم بہت ہی مختصر جملے میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا یہ معاملہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی فرما برداری،
تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مرشد کے دربار میں پہنچ گئے، مرشد کے دربار میں جا کر کے وہاں ہم توبہ کر لیے، استغفار پڑھ لیے، وہاں پہ مرشد نے ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے تم کو پڑھنا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ وظیفہ ہے، اور یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سارے قوانین ہیں، اب تم اس کے ذریعہ سے تم اللہ تک پہنچو گے۔ تو اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ شارٹ میں بولے، لیکن ان کا مطلب ہے کہ پہلے ہم اس میں کیا کریں گے؟ حب الشیخ، شیخ کی محبت اپنے دل میں ڈالیں گے۔ جب یہ حب الشیخ میں اتمام ہو جائے گا، جب اس میں کمال ہو جائے گا، تب وہی شیخ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ تو جب وہاں ہم پہنچیں گے تو وہ ہوگا حب الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس یہاں سے حب الشیخ سے ہم حب الرسول پہ پہنچے، شیخ کی محبت اپنے دل میں اچھی طرح سے بسا کر کے ان کے کہنے کے مطابق ہم نے پوری طرح سے عمل کیا، عمل کرتے 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 کرتے، وظیفہ پڑھتے پڑھتے، تقویٰ کرتے کرتے، پرہیزگاری کرتے کرتے، جب کامل مرشد کی نظر ہم پر پڑتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا مرید واقعی اس لائق ہے کہ اب یہ ہمارے محبت میں اور ہماری فرما برداری میں پوری طرح سے کامل ہو گیا، تب جو ہے مرشد کیا کرتے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ جب وہاں وہ پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں کچھ دن گزارنا پڑتا ہے، حب رسول، اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کام میں، جب اس درجے پر انسان فائز ہوتا ہے تو ہر وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب وہاں کامل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ وسیلہ، یہ ذریعہ اسی لیے ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلہ ماننا ہی نہیں چاہیے، یہی شرک ہے، یہی بدعت ہے۔ تو بنا وسیلہ کے ہم لوگ تو بنا ماں باپ کے وسیلہ کے یہاں دنیا میں نہیں آیا کیا کوئی؟ بنا وسیلہ کے ہم نے قرآن نہیں سمجھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، بنا استاذ کے وسیلے کے بعد قرآن پڑھا، بنا وسیلہ کے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، بنا وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ بن دیکھے خدا کو ہم نے ایک مانا، کن کے کہنے پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ پھر یقین کیسے کیا ہم نے کہ یہ رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیسے ہم نے یقین کیا؟ یہی یقین کیا ہے؟ آمنت بالغیب ہے۔ نہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ان کو دیکھا نہ ان کو دیکھا، بن دیکھنے والے کی بات کو بن دیکھے ہوئے کی مان لی ہم نے کہ اللہ نے اس طرح سے کیا۔ اس نے ہمیں پہنچایا۔ کون پہنچایا؟ ہم نے دادا کو دیکھا نہیں، دیکھا پر دادا کو نہیں دیکھا، ان کے پہلے دادا کو نہیں دیکھا، لیکن یہاں سے ایک سلسلہ چلا۔ میرے باپ نے کہا تمہارے دادا وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بابا وہ ہیں، یعنی میرے پردادا، انہوں نے ان کو کہا، سب نے ایک دوسرے کو بتایا، تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ یہ ایک بتانے والا جو ہے، جو مخبر کہتے ہیں، مخبر دو، مخبر کا مطلب ہے خبر دینے والا، خبر دینے والا دو، ایک سچی خبر دیتا ہے مخبر صادق، اور ایک جھوٹی خبر دیتا ہے مخبر کاذب۔ جو سچی خبر دیتا ہے مخبر صادق، اسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو پہنچایا لوگوں تک صحیح طور پر، وہ ہیں کاملین اولیاء اکرام۔ وہی کاملین اولیاء اللہ تک کوئی بندہ